اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور یا غوث اعظم تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دودھ کا ڈورا تیرا، میری گردن میں ہے دودھ کا ڈورا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کا کتا کہا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کتا کہا تو اب کتے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور ہو گئے، ہم بزدل ہو گئے، نہیں، آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ ہم ایسے کتے ہیں کہ شیر سے بھی نہیں ڈرنے والے، کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضانی اعلیٰ حضرت شاعر اسلام عبدالقادر شاہ جہان پوری، شاعر حضرت اللہ مولانا وسیم اللہ صاحب کی بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرت محترم میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا حضرت شیخ احمد جام رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام تھا بھائی میرے؟ حضرت شیخ احمد جام۔ یہ شیر پہ سفر کیا کرتے تھے، شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اور شیر پہ سوار ہو کر کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جایا کرتے تھے، شیر پہ سوار ہو کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر کو جایا کرتے تھے۔ جب ان کا ایک مرتبہ ارادہ ہوا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضری دی جائے، اب یہ کسی گاؤں میں جب جانا ہوتا ان کو تو پہلے سے گاؤں میں خبر بھیج دیا کرتے تھے، پہلے سے کہلوا دیا کرتے تھے کہ اے لوگوں جاؤ، آئے اپنے خادم کو بھیجتے اور کہتے بتا دینا کہ شیخ احمد جام آنے والے ہیں، اور وہ اپنے شیر سے پہنچیں گے، ان کے شیر کی خوراک تیار رکھے، ان کے شیر کے لیے کوئی جانور تیار رکھے، پہلے سے شیر کی خوراک وہاں ملنا چاہیے۔ اب شیخ احمد جام جہاں بھی جاتے تو شیر کی خوراک مل جایا کرتی، شیر کی خوراک پہلے سے وہاں پہ تیار رہتی۔ اب شیخ احمد جام جب پہنچے غوث اعظم کی بارگاہ میں تو وہاں بھی خادم کو بھیج دیا، اور خادم کو بھیجا، خادم سے کہلوایا کہ جاؤ غوث اعظم سے کہہ دو کہ شیخ احمد جام آ رہے ہیں، ان کے شیر کی خوراک تیار رہنا چاہیے، شیر کی خوراک ملنا چاہیے۔ غوث اعظم نے کہا آنے دو، انتظام کیا جائے گا، شیخ احمد جام کو آنے تو دو۔ اب شیخ احمد جام شیر پہ سوار ہو کر کے غوث اعظم کے دربار میں پہنچتے ہیں، خادم کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو کہ میرے شیر کی خوراک بھیجیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب خادم آیا، آپ نے فرمایا جاؤ لنگر خانے سے ایک جانور لے لو اور لے جا کر کے اس شیر کے سامنے کھڑا کر دو۔ اب جب لنگر خانے سے ایک جانور کو لے جایا گیا اور شیر کے سامنے کھڑا کیا گیا، ایک طرف شیر ہے، ایک طرف جانور ہے۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں لنگر کی ہڈیوں پہ پلنے والا کتا بھی وہاں پر تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیتا ہے۔ وہ کھڑا ہو کر کے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ شیر ابھی اس جانور پہ حملہ کرنا ہی چاہتا تھا، شیر ابھی اس جانور کو اپنی خوراک بنانا ہی چاہتا تھا کہ اس کتے نے شیر پہ ایسا حملہ کیا، ایسا وار کیا کہ شیر کا پیٹ ہی پھاڑ دیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وہ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ، آپ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ کے زمانے میں آپ کے ایک
مرید تھے. اب مرید کی بچی عصر کی نماز کے وقت، عصر کی نماز کے بعد چھت پہ گئی. ابھی چھت پہ گئی تھی کہ چھت سے ہی غائب ہو گئی. اب وہ مرید بڑا ہی پریشان ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت زیادہ مایوس ہوئے، بہت زیادہ غمگین ہوئے. بچی کو تلاش کرنا شروع کیا لیکن بچی نہ ملی. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچے اور جا کر کے زار و قطار رونے لگے. کہنے لگے یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میری بچی چھت پہ گئی تھی اور چھت سے ہی غائب ہو گئی ہے، مل نہیں رہی ہے. یا غوث اعظم عزت کا سوال ہے، آقا نگاہ کرم کرے. یا غوث اعظم نگاہ کرم کرے، بتائیں کہ بچی کہاں ہے. اس لیے کہ عزت کا معاملہ ہے، میں کسی سے کہہ نہیں سکتا، میں کسی سے کچھ بتا نہیں سکتا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ جاؤ فلاں وادی میں، فلاں علاقے میں ایک جن ہے جو تمہاری بچی کو لے کے گیا ہے، اور تم فلاں پہاڑی پہ چلے جاؤ اور جا کر کے اس پہاڑی پہ پہنچو. جب اس پہاڑی پہ پہنچنا تو پہنچنے کے بعد تم اتنا پڑھنا، یہ یا شیخ غوث اعظم عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اتنا پڑھ کے ایک حصار کھینچنا، ایک دائرہ کھینچنا، اور حصار کھینچ کے اس حصار کے اندر بیٹھنا. رات بھر جن آئیں گے جائیں گے، رات بھر جن اس راستے سے گزریں گے. صبح جب جناتوں کا بادشاہ تہجد کے وقت فجر کی نماز سے پہلے جب جناتوں کا بادشاہ اسی راستے سے گزرے گا، وہ تم سے پوچھے گا کیوں آئے ہو، تو تم اتنا کہہ دینا کہ مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے. تم صرف اتنا کہہ دینا کہ مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے، پوری بات بتا دینا، تمہارا کام ہو جائے گا. اب وہ آپ کے مرید چل دیتے ہیں، چلتے چلتے اسی پہاڑی پہ پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد اس پہاڑ کی اسی چوٹی پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے پڑھا یا شیخ غوث اعظم عبد القادر جیلانی شیئا للہ. اتنا پڑھ کر کے ایک حصار کھینچا، حصار کھینچ کے اس کے اندر بیٹھ گئے. اب بیٹھے تھے، رات کا وقت ہے، جن ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں، نہ وہ ان سے کچھ کہہ رہے ہیں نہ یہ ان سے کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن جب تہجد کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہوتے ہی جناتوں کا بادشاہ گزرا پورے لشکر کے ساتھ. اب اس کے ساتھ سپاہی بھی ہیں، اس کے ساتھ فوجی بھی ہیں، اس کے ساتھ وزیر بھی ہیں، اس کے ساتھ اعلیٰ ادھیکاری بھی ہیں، سب کے سب موجود ہیں. جنوں کا بادشاہ ہے. اس نے جب دیکھا کہ ایک انسان یہاں پہ بیٹھا ہے، اس نے ڈانٹ کے پوچھا کہ تم کون ہو، اتنی رات میں یہاں کیوں بیٹھے ہو، یہاں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ بس انہوں نے کہا کہ مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے. جیسے ہی اس نے سنا کہ غوث اعظم نے بھیجا ہے، اپنی سواری سے نیچے اتر گیا، اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، زانوں پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا بتاؤ میرے پیر نے کیا کہا ہے. سبحان اللہ. بتاؤ میرے پیر و مرشد نے کیا کہا ہے، میرے پیر و مرشد نے کیا حکم دیا ہے، میرے پیر و مرشد نے کیوں بھیجا ہے. کہا کہ وجہ یہ ہے کہ کل عصر کی نماز کے بعد میری بچی چھت پہ گئی تھی، چھت سے ہی غائب ہو گئی ہے، بچی ابھی تک نہیں ملی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے کہ ایک جن ہے جو میری بچی کو اٹھا کے لایا ہے، آپ پتہ لگائیں کہ وہ کون اٹھا کے لایا ہے، میری بچی کو میرے حوالے کرے. اب اس جن نے فوراً چھوڑا، جنوں کو بھیجا، کہا جاؤ پتہ لگاؤ، دیکھو کون ایسا جن ہے جو ان کی بچی کو لایا ہے. اب جنوں نے تلاش کرنا شروع کیا. ایک جن نے کہا کہ ہاں فلاں وادی میں فلاں علاقے میں ایک جن ہے جو ایک بچی کو لے کے آیا ہے، کہا گرفتار کیا جائے، گرفتار کر کے لایا جائے. اب تمام جن جاتے ہیں، تمام سپاہی جاتے ہیں، جنوں کے تمام سپاہی پہنچے اور پہنچ کر کے اس جن کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لائے. اب اس جناتوں کے بادشاہ نے کیا کیا، اس بچی کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ جو جن جو بچی کو لے کے آیا ہے، ایسا کرو کہ تلوار نکالو، اس بچی کا اس جن کا گلا الگ کر دو، اس جن کا سر تن سے جدا کر دو اور اسے قتل کر دو. اب اس جن کو قتل کر دیا جاتا ہے. اب یہ غوث اعظم کے مرید دیکھ رہے تھے. انہوں نے جناتوں کے بادشاہ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ غوث اعظم کو اتنا مانتے ہو، آپ لوگ غوث اعظم کو اتنا مانتے ہیں، آپ جناتوں کے بادشاہ ہیں اور آپ غوث اعظم کو اتنا مانتے ہیں. تو وہ جناتوں کا بادشاہ کہنے لگا سنو سنو، جس طرح تم انسان غوث اعظم کی پناہ میں رہتے ہو، اسی طرح ہم جنات بھی غوث اعظم کی پناہ میں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضور خالد میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت
हजरत अजीम उल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आपने सुना होगा कि गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 साल की डूबी हुई बारात, जो बारात 12 साल पहले दरिया में गर्क हो चुकी थी, दरिया में डूब चुकी थी, जो कश्ती 12 साल पहले दरिया में डूब चुकी थी, गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई बारात को निकाला। ये वाकया आपने सुना होगा, लेकिन वाकया इस तरह है कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अपने मुरीदों के साथ दरिया के किनारे तशरीफ ले गए, समुद्र के किनारे तशरीफ ले गए। अब गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आपके मुरीदीन हैं, गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु दरिया के किनारे बैठे हैं। इतने में देखा कि एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ी माँ है जो दरिया पे पानी भरने आई। अब दरिया में जब पानी भरने आई तो एक तरफ देख करके ज़ादो कतार रो रही है, उनकी आंखों से आंसू जारी हैं, ज़ादो कतार रो रही है। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ये माजरा देख रहे थे। आपने फौरन अपने मुरीद को भेजा और कहा जाओ बूढ़ी माँ से पूछो कि रोती क्यों है। मुरीद आया और कहने लगा कि ये बताइए बूढ़ी माँ आप रोती क्यों है। बूढ़ी माँ कहने लगी मैं रोती हूँ तो अपने लिए रोती हूँ, आप पूछने वाले होते कौन है? क्या आप मेरी परेशानी दूर कर देंगे? क्या आप मेरी तकलीफ को दूर कर देंगे? मैं नहीं बताती कि मैं क्यों रोती हूँ, आप जाइए अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। अब गौसे आजम के मुरीद फौरन पलटे और पलट के गौसे आजम के पर करीब पहुंचे और कहने लगे कि या गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो बूढ़ी माँ तो बताने से इनकार कर रही है, वो कह रही है कि रोती हूँ तो अपने लिए रोती हूँ, आप पूछने वाले होते कौन है? गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि चलो मैं चलता हूँ, मैं खुद चल करके पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्यों रोती है। गौसे आजम खुद आते हैं, पूछते हैं बूढ़ी माँ क्यों रोती है। मेरे भाइयों कुछ लोगों के चेहरे पे ऐसी कशिश होती है, ऐसी कशिश होती है कि आदमी अपने दिल की बात बताने पर मजबूर हो जाता है। बेशक क्या बात, चेहरे में ही ऐसी कशिश होती है कि आदमी दिल की बात बताने पर मजबूर हो जाता है। हर शख्स से आदमी अपने दिल की बात नहीं बताता। कुछ लोगों के चेहरे की ऐसी चमक होती है कि जिनसे लोग अपने दिल की बात बता दिया करते हैं। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, कहते हैं कि बूढ़ी माँ क्यों रोती है। कहने लगी कि बेटा रोने की वजह यह है कि मेरे शौहर का बहुत पहले इंतकाल हो गया था, मेरा एक ही बेटा था, एक ही बच्चा था। मैंने मेहनतों मशक्कत करके, मैंने मेहनतों मजदूरी करके मैंने उस बच्चे की परवरिश की, मैंने उस बच्चे को पाला और वो बच्चा जवान हुआ। जब बच्चा जवान हुआ मेरे दिल की तमन्ना थी, मेरे दिल की आरज़ू थी कि मैं बच्चे की शादी करूंगी। जब बच्चे की शादी करूंगी तो बहू घर में आएगी, तो बहू भी हो जाएगी, बहू भी रहेगी, बेटा भी रहेगा, मैं भी रहूंगी। बेटा जब बच्चा मेरा जवान हुआ मैंने उसका रिश्ता तय किया, रिश्ता तय करने के बाद उसे दूल्हा बनाया, बारात को रवाना किया। बारात गई, लेकिन बारात जब वापस आई बहू भी साथ में थी, दुल्हन भी साथ में है, मेरा बेटा भी साथ में है, बाराती भी साथ में है। बेटा बस इस दरिया में जब पहुंचे, जब इसी जगह पे पहुंचे, अचानक कश्ती डिसबैलेंस हुई, अचानक कश्ती को मल्लाह संभाल न सका और वो पूरी कश्ती डूब गई। बेटा उस वक्त से वो दिन है कि जब भी मैं यहाँ पे पानी लेने आती हूँ मैं ज़ारो कतार रोती हूँ, मैं उसी तरफ देखती हूँ जहाँ पे वो कश्ती डूबी थी, मैं देख करके ज़ारो कतार रोती हूँ। बेटा मैं रोती रहती हूँ, रात मुझे नींद नहीं आती। बेटा मेरी बेचैनी हर वक्त रहती है, हर वक्त मैं परेशान रहती हूँ। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अम्मा ये वाकया हुए कितने दिन हो चुके हैं, ये हादसा हुए कितने दिन हो चुके हैं। कहती है कि ऐ अब्दुल कादिर इस हादसे को हुए 12 साल हो चुके हैं। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अम्मा अगर वो कश्ती और तेरा बेटा मैं दरिया से निकाल दूं तो क्या आप मेरे नाना का कलमा पढ़ लेंगी? क्या आप मेरे नाना का कलमा पढ़ लेंगी? बूढ़ी माँ कहने लगी कि यार बेटा अरे 12 साल हो गए, महीना 2 महीना नहीं हुआ, साल 2 साल नहीं हुआ, 2 साल 5 साल नहीं हुआ, बेटा 12 साल हो चुके हैं, अब मेरा बेटा कहाँ से आ जाएगा? गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अम्मा अगर आ जाए तो क्या आप मेरे नाना का कलमा पढ़ लेंगी? बूढ़ी माँ कहती है बेटा एक मर्तबा नहीं मैं 100 मर्तबा पढ़ूंगी। ला इलाहा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث اعظم حضور سید خالد میاں صاحب قبلہ نعرہ حیدری۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ میں کلمہ پڑھ لوں گی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ میرے نانا کا کلمہ پڑھیں گی؟ کہا ہاں ہاں بیٹا بالکل پڑھوں گی۔ آپ میرے بیٹے کو نکال دیں، آپ بہو کو نکال دیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فوراً وضو کرتے ہیں، وضو کر کے مصلی بچھاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں الہ العالمین آج عبد القادر کی عزت کا سوال ہے، آج میں نے اس بوڑھی سے وعدہ کر لیا ہے کہ اس کا بیٹا میں دریا سے نکالوں گا، الہ العالمین اس کے بیٹے کو دریا سے زندہ نکال دے۔ غیب سے آواز آئی عبد القادر تم نے وعدہ کیوں کیا؟ یہ تو 12 سال ہو چکے، اب کہاں سے نکلے گا؟ بہت لمبا عرصہ ہو گیا، بہت لمبا وقفہ ہو گیا، بہت لمبا وقت ہو گیا، اب تو ان کی لاشوں کو مچھلیوں نے کھا لیا، اور مچھلیوں کو کھانے کے بعد جب مچھلیوں نے نکالا تو اسے کیڑوں نے کھا لیا، اب وہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچے، اب وہ نہیں ملیں گے، اب وہ ان کا آنا بڑا، اب وہ واپس نہیں آ سکتے۔ غیب سے آواز آئی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں الہ العالمین عبد القادر کی عزت کا سوال ہے، عبد القادر کی عزت کا سوال ہے، الہ العالمین میں نے اس بوڑھی سے وعدہ کر لیا ہے، مولا اس بچے کو زندہ واپس کر دے۔ غیب سے آواز آئی عبد القادر اب نہیں آ سکتے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کرتا پہنے ہوئے تھے، آپ نے اپنے اس کرتے کو نکال دیا، کرتے کو اتار دیا، اور عرض کیا الہ العالمین جب تک کہ اس کا بیٹا، اس بوڑھی کا بیٹا، سارے براتی، اس کی بہو جب تک کہ زندہ نہیں نکلے گی، الہ العالمین اس وقت تک میں کرتا ہی نہیں پہنوں گا، اس وقت تک یہ کرتا نہیں پہنوں گا جب تک کہ اس کا بیٹا زندہ نہیں نکالے گا، الہ العالمین تو جب تک کہ اس کی بہو کو نہیں نکالے گا میں کرتا پہنوں گا نہیں۔ اب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، ادھر لوگ دریا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کرتا بھی اتار دیا، کہا الہ العالمین میں کرتا پہنوں گا ہی نہیں، اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک کہ اس بوڑھی کا بیٹا اس دریا سے زندہ نہیں نکلے گا۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ضد کرنے لگے، ادھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لوگ ادھر دریا کی طرف دیکھتے ہیں، اتنے میں دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ جو بارات 12 سال پہلے ڈوبی تھی، جو کشتی 12 سال پہلے ڈوبی تھی، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی کشتی ہے، وہی دولہا ہے، وہی دلہن ہے، وہی باراتی ہے، سب کے سب دریا سے زندہ نکلے ہوئے چل رہے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت دیکھتے ہیں کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات نکل آئی اور وہ کشتی نکل آئی، اب وہ بڑھیا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پہ گر جاتی ہے اور سچے دل سے پڑھ لیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ بوڑھی اکیلے کلمہ نہیں پڑھتی بلکہ اس کا بیٹا جب دریا سے نکل کے آتا ہے، اس کی بہو آتی ہے، سارے باراتی آتے ہیں، سب کے سب سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پہ گرتے ہیں اور وہ سب کے سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، میری گردن میں رہے حشر تک پٹا تیرا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ